الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذه الله منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بزرگان محترم اور برادران عزیز، انہی دو آیتوں کے بارے میں پچھلے کئی جمعوں سے بیان چل رہا ہے، کیونکہ ان دونوں آیتوں میں ہماری موجودہ مشکلات اور موجودہ مسائل کا حل انہی میں ہے۔ قرآن کریم کے تمام تعلیمات ہی ہمارے لیے زندگی کے تمام گوشوں میں رہنما ہیں۔ یہ آیت خاص طور سے مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کا سبق دے رہی ہے اور ان سازشوں کی طرف توجہ دلا رہی ہے جو دوسری قومیں مسلمانوں کے خلاف سازشیں لڑوانے کی کرتی رہی ہیں، اور واقعات یاد دلا رہی ہیں اس زمانے کا جب مدینہ طیبہ میں عرب کے دو قبیلے اوس اور خزرج کی جنگیں تھیں اور یہودی ان کو لڑواتے رہتے تھے تاکہ ان کی چاندی ہو، اسلحہ یہ بھی خریدیں تو ان سے قرضہ سود پر لیں، یہ بھی اسلحہ خریدیں تو اسلحہ رقم سود پر لیں، ان کا کاروبار بڑھے یا آپ اس میں مریں کٹیں۔ اور قرآن کریم نے ان واقعات کو ذکر کیا ان آیتوں میں اختصار کے ساتھ۔ ہم انہی حالات سے دوچار ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاکستان کے ہم عوام، ان کے مجموعی طور پر پورے ملک کے تمام مسلمانوں میں ایمان پکا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ایمان کمزور نہیں ہے۔ اللہ پر عقیدہ، اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدہ اور مر مٹنے کا جذبہ، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اپنے اعمال ہمارے خراب ہو گئے، ہماری تربیت خراب ہو گئی۔ بچپن میں ہمیں ماں باپ کی گود میں وہ تربیت نہیں ملتی ہمارے بچوں کو جو مسلمان ماں باپ کی گود میں بچوں کو ملا کرتی تھی۔ پھر تعلیمی اداروں میں، وہ سرکاری ادارے ہوں یا غیر سرکاری ادارے ہوں، ان میں جو تربیت ملا کرتی تھی بچوں کو انسانیت کی، دوسروں کے احترام کی، دوسروں کو تکلیف سے بچانے کی، دوسروں کی رعایت کرنے کی، حسن اخلاق کی، گفتگو کی، چلنے پھرنے کی، کھانے پینے کی، وہ تربیت ہماری تعلیم گاہوں میں نہیں، اسکولوں میں بھی نہیں، کالجوں میں بھی نہیں۔
کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جلسے ہیں، جلوس ہیں، نعرہ بازیاں ہیں، حتیٰ کہ اساتذہ کی عزتیں بھی محفوظ ہیں۔ یونیورسٹیوں کے اندر تو اساتذہ کی پٹائیاں کر دیتے ہیں طلبہ۔ الحمدللہ دینی مدارس میں ایسا کبھی نہیں ہوتا، لیکن وہاں یہ بھی ہوتا ہے۔ اور ہمارے دینی مدارس میں بھی جس انداز کی تربیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی، کیونکہ پوری قوم کا آوا بگڑا ہوا ہے، اور دوڑ لگ گئی ہے پیسے کمانے کی۔ زیادہ پیسے میں زیادہ سے زیادہ کما لوں اور جلدی کما لوں، دیر نہ لگے۔ تاخیر برداشت نہیں ہے، صبر نہیں رہا۔ اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ان پر شکر نہیں رہا، اس کا احساس نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کتنے نعمتیں اب بھی پھر دے رکھی ہیں، اور مزید کی حرص ہے اور ہوس ہے، اس میں مبتلا ہے۔ نیچے سے لے کر اوپر تک بہت کم لوگ مستثنی رہ گئے ہیں اس دوڑ میں۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ با اختیار افراد جتنے، جس کو جہاں کہیں موقع مل رہا ہے، ان میں تھوڑے لوگ ہیں جو خدا سے ڈرنے والے اور اپنی موت کو اور قبر کو سامنے رکھ کر کام کرنے والے ہیں، ورنہ ایک دھینگا مشتی ہے، حرام خوری ہے، دھوکہ بازی ہے، بھائی کو بھائی پر اعتماد نہیں، افسر کو ماتحت پر اعتماد نہیں، ماتحت کو افسر پر اعتماد نہیں، عوام کو پولیس پر اعتماد نہیں، پولیس کو عوام پر اعتماد نہیں۔ کہاں جائیں، عدلیہ میں جائیں، پولیس میں جائیں، رینجرز میں جائیں، حکومت میں جائیں، سرکاری دفاتر میں جائیں، کہیں امن و امان نظر نہیں آتا۔ وجہ اس کی ہے کہ امن و امان تو ہوتا ہے تربیت سے، تربیت ہمیں نہیں ملی۔ ہمارے کم از کم یورپی ممالک میں ایمان نہیں ہے اور خدا کی بندگی نہیں ہے، اور بہت ہی شراب خوری اور جنسی فحاشی اور عریانی بھی ہے۔ وہ خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے ان کی ترقیاں رکی ہوئی ہیں، ورنہ بہت ترقی کرتے وہ۔ لیکن اور دوسرے میدانوں میں انہوں نے اپنی قوم کو بنایا ہے، اپنی قوم کے ساتھ غداری وہ نہیں کرتے۔ حکومت کے لوگ اگر ایک اپنے ملک کا آدمی مر جائے تو پوری حکومت ہل جاتی ہے، اور ساری حکومت ذرائع اس قاتل کے کھوج میں لگ جاتے ہیں۔ اور یہاں ہمارے یہاں روزانہ کتنی جانیں جا رہی ہیں، قتل کرنے والے بھی مسلمان ہیں بظاہر، اور قتل کیے جانے والے تو مسلمان ہیں ہی۔ آپ اندازہ کیجئے رینجرز کے اوپر جو حملہ کیا، یہ کوئی شیعہ سنی مسئلہ تو نہیں ہو سکتا۔ ان کو کسی حملہ کرنے والے کو کیا خبر کہ رینجرز میں گاڑی میں شیعہ بیٹھے ہیں، سنی بیٹھے ہیں۔ نام دیتے ہیں کہ شیعہ سنی کا جھگڑا ہے تاکہ شیعہ سنی آپس میں لڑیں۔ سارے کی ساری بات یہ ہے کہ پاکستان کے دشمن ہیں، ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں رینجرز، ان کو ماریں گے اگر تو پھر کہاں سے تم اپنے ملک کی حفاظت کرو گے، اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو گے؟ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، غیر ملکی سازشیں ہیں، اور غیر ملکی سازشوں میں وہ ہمارے ہی آدمیوں کو استعمال کرتے ہیں، باہر سے نہیں آتے، اپنے آدمی نہیں آتے ان کے، وہ بڑے ہوشیار لوگ ہیں۔ یہی کہ یہ تو لوگوں کے ضمیر خریدتے یا بے وقوف بنا کر ان کے اندر جذبات برانگیختہ کرتے ہیں، میں تمہارے خلاف جو فلانیوں کہہ دیا، تم اس کا جب بدلہ لو، اس کا بدلہ لو۔ ہمیں بار بار کا تجربہ ہے اس بات کا، لڑوانا ان کی کوشش ہے۔ پوری تاریخ اسلام میں آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو طاقت کے بلبوتے پر کسی بھی قوم نے کبھی شکست دی ہو، کبھی شکست نہیں دی۔ ہمیشہ مسلمان فاتح رہے ہیں، غالب رہے ہیں۔ جہاں کہیں شکست ہوئی ہے اپنوں کی غداری سے ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں نے، باہر کی قوموں نے ضمیر خریدے اور اپنے ہی لوگوں نے پھر غداریاں کی، اور کہیں یہ جو ہوئی، کہیں یہ بھی ہوا ہے کہ جہالت اور جاہل اور بے وقوف بنا کر لوگوں کو برانگیختہ کیا گیا ایک دوسرے کے خلاف لڑانے کے لیے، میں تمہارے خلاف یہ کر دیا، فلاں کے خلاف کر دیا۔ اور اس کو آپ دیکھیں کیوں ہمارے آدمی بہکتے کیوں ہیں، غداری کیوں کرتے ہیں، جذبات میں آ کر حرام کام کیوں کرتے ہیں۔ قتل جیسا کبیرہ گناہ، کفر اور شرک کے بغیر بعد سب سے بڑا بدترین گناہ کسی انسان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ مسلمان کا خون تو بہت قیمتی ہے ہی، زبردست، بیت اللہ کی طرح احترام والا خون ہے، وہ جان ہے۔
کافروں کی جان کو بھی تحفظ دیا گیا ہے، جن سے ہماری جنگ نہیں ہو رہی ہے، وہ ہمارے ملک میں رہتے ہیں، ان کی جان کا مال کا تحفظ بھی ہماری ذمہ داری قرار دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ہماری ذمیوں کے ساتھ کوئی حرکت کرے گا، غیر مسلم جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں اور ہمارے قوانین کو مانتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے میں اس کی مقدمہ لڑوں گا آخرت میں جا کر۔ اسلام تو ایسے امن و آشتی کا، تعلیم کا، نیکی کا اور سلامتی کا مذہب ہے، لیکن دشمنوں نے مسلمانوں کے اندر دو حرکتیں کی ہیں، ایک ان کے ضمیر خریدے، اور یا پھر کچھ لوگوں کو جو اپنے ضمیر فروخت کرنے والے نہیں تھے، ایمان پر اسلام پر مر مٹنے والے تھے، ان کو جا کر بہکایا اور گمراہ کیا کہ تمہارے خلاف فلاں نے یہ کر دیا، تمہارے خلاف فلاں نے یہ کر دیا، تم لڑو، تاکہ تم لڑاؤ اور حکومت کرو۔ یہ پرانا حربہ چلا آ رہا ہے دوسری قوموں کا، لڑاؤ اور حکومت کرو، آپ اس میں لڑواتے رہو اور حکومت کرتے رہو۔ امریکہ اور کینیڈا کی سرحدیں ہزاروں میل پر پھیلی ہوئی ہیں، شاید تقریباً 5000 میل ہوگی سرحد۔ اتنے بڑے دونوں بڑے بڑے ملک ہیں، ان کو وہاں ایک دوسرے سے حفاظت کے لیے کسی سپاہی کی ضرورت نہیں ہے، وہاں ان کا کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، وہ عیش کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اور ہم پر انہوں نے طرح طرح کی سازشیں مسلط کر رکھی ہیں۔ لیکن ہم کیوں بے وقوف ہو گئے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ بات یہ کہ دشمن تو اپنی ہر کارروائی کرے گا، وہ طاقت بھی حملہ استعمال کرے گا، ٹیکنالوجی بھی استعمال کرے گا، سازشیں بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن ہم کیا کریں؟ ہم کیوں بے وقوف بن جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ دین سے محرومی، دینی تعلیم سے بے خبری، دینی مسائل سے بے خبری، اور آخرت کے خوف سے بے نیازی اور غفلت۔ ہمیں سب کو اس کا تو سب کو عقیدہ ہے، قبر میں سب کو جانا ہے۔ کتنے لوگوں کو کندھا دے چکے ہیں آپ اور ہم، کتنوں کی نماز جنازہ پڑھ چکے، اپنوں کے دوسروں کی، کتنوں کو اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتار چکے۔ یہ خیال بھی تو ہے نا کہ ہمارے ساتھ بھی معاملہ ہونے والا ہے، ہمارا بھی جنازہ اٹھنے والا ہے، ہمیں بھی دفن کر کے ہمارے دوست احباب کچھ دیر ٹھہر کر واپس چلے جائیں گے، پھر ہم ہوں گے، ہمارا عمل ہوگا۔ یہ بات بھول گئے ہیں۔ اگر یہ بات یاد رہے تو خربوں والے جو اربوں کے مالک ہیں، وہ مزید کئی ارب مزید کمانے کی جو کوشش میں لگے رہتے ہیں حرام طریقوں سے، وہ اس سے باز آ جائیں۔ اتنا خربوں اور اربوں روپے لے کر تم کیا کرو گے؟ کہاں لے کر جاؤ گے ان کو؟ 1 کوٹھی، 2 کوٹھی، 3 کوٹھی، 1 گاڑی، 2 گاڑی، 1 کارخانہ، 2 کارخانے، آخر ان کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ وجہ کیا؟ موت کو بھول گئے۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ بات فرمائی کہ اکثروا ذکر حازم لذات الموت، اپنے اس بات کو، اس چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو جو ساری لذتوں کو، دنیا کی لذتوں کو توڑ مڑو کے ڈال دے گی، اور وہ موت ہے۔ اور موت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کسی کو آپ نے سنا کہ جو موت کا انکار کرتا ہو کہ موت نہیں آئے گی؟ کوئی سائنس انکار نہیں کرتی، کوئی فلسفہ انکار نہیں کرتا، کوئی مذہب و ملت انکار نہیں کرتی۔ جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی مانتے ہیں موت کو، وہ بھی مانتے ہیں کہ موت آنے والی ہے۔ اچھا، یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، پتہ نہیں کب آ جائے گی، کس حالت میں آ جائے گی، کہاں آ جائے گی۔ تو ایسی غیر یقینی صورتحال ہے ہم دنیا میں جہاں زندگی گزار رہے ہیں، اور اس دنیا کے لیے مر مٹ رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی برباد کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی تباہ کر رہے ہیں، اپنے قوم کو بھی مایوس کر رہے ہیں، اور اپنے ملک کو بھی تباہ اور برباد کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ساری بات یہ ہے کہ ہم اپنے قبر کو بھول گئے۔ اگر قبر یاد رہے تو آدمی کمائے، کمانے کو کوئی منع نہیں کیا قرآن نے اور احادیث میں، خوب کماؤ، خوب کھاؤ پیو، لیکن دوسرے کا نہ لوٹو، دوسروں کا نہ لوٹو، قوم کو نہ لوٹو، پڑوسیوں کو نہ پریشان نہ کرو، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ سے مختلف مواقع میں مختلف لوگوں نے یہ سوال کیے ہیں۔ ایک موقع پر فرمایا کہ سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، کہ اس شخص کا عمل
جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے میں اموراً محفوظ رہے. اسلام کا سب سے اچھا عمل ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیه. اور حدیث میں اگرچہ یہ لفظ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں، لیکن تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہاں مسلمانوں کے ساتھ جو حکم ہے وہی حکم غیر مسلموں کا ہے، جن سے ہماری جنگ نہیں ہے. جن سے ہماری جنگ ہے ان کا معاملہ تو الگ ہے. جن سے ہماری جنگ نہیں ہے ان کو بھی ناحق تکلیف پہنچانا حرام ہے، ناجائز ہے. زبان سے تکلیف پہنچانا بھی ناجائز، ہاتھ سے تکلیف پہنچانا بھی ناجائز. المسلم من سلم المسلمون من لسانه. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. اور آج ہمیں تربیت ہی نہیں دی جا رہی ہمارے گھروں کے اندر. خود بچے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں. بچے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں. پانی پینے کا گلاس ہے، مشترک گلاس ہے، پانی پیا، ایک بچے نے گلاس یہاں رکھ دیا، رکھنے کی جگہ وہاں تھی. رات کو کسی کی آنکھ کھلی وہ پانی پینے کے لیے گلاس تلاش کرے گا. تربیت نہیں ہے کہ ہر چیز کو ایسے استعمال کریں دوسروں کو تکلیف نہ ہو. برابر میں پڑوسی ہیں بیچارے اور اپنے گھر کے اندر آپ نے شادی میں لاؤڈ اسپیکر لگا رکھا ہے یا بہت زور زور سے گانا بازے ہو رہے ہیں، شادی کی تقریبات ہو رہی ہیں، دوسروں کی نیندیں خراب ہیں. اچھا پھر یہ کہ دینی جلسے ہو رہے ہیں، راتوں کو مذہبی جلسے ہو رہے ہیں اور راتوں کو 2-2 1-1 بجے تک لاؤڈ اسپیکر بلند آواز سے پورے محلے کے لوگوں کو جگا رہا ہے. اس کی کہاں اجازت ہے؟ کوئی اجازت نہیں. ایک زمانے میں وزارت داخلہ میں ایک بورڈ بنا تھا، اس میں بھی رکن تھا، اتحاد بین المسلمین کے لیے. تو ہم نے لاؤڈ اسپیکر کے قانون کو ازسر-9 مرتب کیا تھا اور اس میں لاؤڈ اسپیکر کے اوپر پابندیاں لگائی گئی تھی. لاؤڈ اسپیکر کو استعمال تو کیا جائے دین کی فروغ کے لیے اور دین کی تعلیم کے لیے، معاشرے کی بہتری اور اصلاح کے لیے، لیکن اس کے حدود مقرر کیے گئے تھے. اس کی ایک حد یہ مقرر کی گئی تھی کہ جس جگہ پر جو کوئی جلسہ ہو رہا ہے اس جلسہ کے گاہ سے باہر آواز نہ جائے لاؤڈ اسپیکر کی. مسجد میں اگر کوئی بیان ہو رہا ہے تو مسجد کے بیان کی آواز باہر نہ جائے، اس احاطے سے باہر نہ جائے تاکہ لوگوں کی نیندیں خراب نہ ہوں. اور عربی خطبہ جو ہوتا ہے عربی زبان کا، اس کی آواز باہر نہ جائے باہر کے گھروں میں، کیونکہ جب عربی کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت آپ سے بات کرنا ناجائز ہوتا ہے تو دوسرے پابند ہو جائیں گے. پابندیاں لگائی تھی، قانون بن بھی گیا تھا، غالباً پاس بھی ہو گیا تھا وہ، لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا. لاؤڈ اسپیکر پر دین کے نام پر کام ہو رہے ہیں اور دین کے خلاف ہو رہے ہیں. اور باتیں سب اچھی ہوں گی بیان میں، لیکن یہ کیا معمولی بات ہے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچائی جائے، محلے کے لوگوں کو. کوئی بیمار ہے بیچارہ، وہ سونا چاہتا ہے، نہیں سو سکتا. بچے تعلیم صبح کو سویرے مدرسے میں جانا ہے، اسکول جانا ہے، وہ راتوں کو سو نہیں سکتے جب شور ہو رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں سب کچھ ہوتا ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ نہ تربیت ہے اور نہ تعلیم ہے، اور ساری وجہ بنیادی وہ ہے کہ موت کو بھول گئے. اللہ تعالی ہمیں اپنے موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. موت یاد رہے تو آدمی کو جتنا مل گیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، جائز طریقوں سے مزید کمانے کی کوشش کرتا رہے، لیکن ایک حد میں رہے، حد سے زیادہ نہ رہے تو اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا فرماتا ہے. پھر ایک بات یہ کہ حرام خوری، حرام مال کمانا، آدمی کماتا تو اس واسطے کہ میں زیادہ راحت سے رہوں گا، زیادہ خوشیاں ملیں گی، زیادہ ساز و سامان ملے گا، اس واسطے حرام کماتا ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے جو شخص حرام کماتا ہے اس کو خوشیاں نصیب نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیجئے، جس کو آپ اپنے معاشرے میں اجازت لے لیجئے، جو حرام کماتا ہے اس کو خوشیاں نصیب نہیں ہوتی، راحت نہیں ملتی. تفسیر معارف القرآن میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی دل لگتی بات کہی ہے. فرمایا کہ خوشیوں کا سامان، راحت کا سامان، لذتوں کا سامان کارخانوں میں بنتا اور بازاروں میں بکتا ہے. خوشیوں کا سامان، راحت کا سامان، لذتوں کا سامان کارخانوں میں بنتا ہے، بازاروں میں بکتا ہے، لیکن خوشیاں، راحت اور لذت کسی کارخانے میں نہیں بنتی، کسی بازار میں نہیں بکتی، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے دینے سے آتی ہے.
حلال مال کے اندر اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، تھوڑے پیسے میں زیادہ کام کرا دیتا ہے، بیماریاں نہیں، اب بیماریاں کم آتی ہیں، پریشانیاں مصیبتیں کم آتی ہیں۔ ایک آدمی نے اگر 1 لاکھ 2 لاکھ 50 لاکھ کماتا ہے سالانہ، یا 5 لاکھ روپے ماہانہ کماتا ہے، لیکن حرام سے کماتا ہے۔ ایک بیمار ہوا، بچہ کوئی بخار ہو گیا، بخار کا ٹائفائڈ بگڑ گیا، ہسپتالوں کے چکر، ہزاروں لاکھوں روپے اسی میں برباد۔ اور جب برکت ہوتی ہے تو بخار ہوا، اس کو ٹیبلٹ دی، 15-20 روپے کی دوا کھائی، 2-3 دن وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ آدمی اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کیا مصیبت آ رہی ہے، سودا مہنگا کیا اس نے۔ پھر اولاد، آپ اگر دیندار ہوں گے، دینداری کا خیال رکھیں گے، بچوں کی تعلیم و تربیت کریں گے، بڑے ہو کر آپ کی فرما بردار رہے گی اولاد، آپ کو خوش رکھے گی، شادی ہوگی تو شادی ہونے کے بعد بھی خوش رکھے گی۔ اور اگر آپ نے ان کی تعلیم و تربیت نہ کی، حرام حلال کھلاتے رہے، تو حرام مال سے تو پھر حرام ہی مادہ پیدا ہوتا ہے، تو پھر ماں باپ کے نافرمان بھی ہوگی وہ۔ آئے دن جھگڑے جو ہیں گھروں کے اندر، کتنے جھگڑے ہیں، جگہ جگہ جھگڑے ہیں، گھر گھر جھگڑے ہیں، کہیں ساس بہو کا جھگڑا ہے، کہیں باپ بیٹے کا جھگڑا ہے، کہیں بھائیوں کے آپس میں جھگڑے ہیں، کہیں بہنوں کے آپس میں جھگڑے ہیں۔ جھگڑا فساد سے زندگی دوبر ہوئی بھی ہے۔ بتائیے کیا زندگی کا کیا مزہ؟ اگر جھگڑے فساد نہ ہوتے، معمولی کھانا کھا لیا کرتے درمیانی درجے کا، اور ہنسی خوشی کھاتے، صحت بھی اچھی ہوتی، کتنا مزہ تھا، بہن بھائی مل کر کھاتے بیٹھتے۔ اب گھر گھر جھگڑے ہیں، طلاقیں ہیں، مقدمہ بازیاں ہیں عدالتوں میں، اب وہ فیسیں دی جا رہی ہیں وکیلوں کو، اور رشوتیں دی جا رہی ہیں افسروں کو، اور سارا مال جو کمانا تھا وہ اس طریقے سے برباد ہو رہا ہے۔ اور اگر کسی کو حرام، عام طور سے تو حرام مال کا یہی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ پوچھا کرتے ہیں بندش لگی ہوئی ہے، کوئی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیماریاں بہت ہیں، جادو ہو گیا ہے، ٹونا ہو گیا ہے، ٹوٹکا ہو گیا ہے، نظر لگ گئی ہے، آسیب ہو گیا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہوگا، لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑا آسیب تو حرام خوری ہے، سب سے بڑا آسیب، سب سے بڑا جادو، سب سے بڑی نظر یہ ہے حرام مال تو زہر ہے، زہر۔ اس سے کبھی خوشیاں نہیں ملیں گی، راحت نہیں ملے گی، عزت نہیں ملے گی۔ عزت تو حلال سے ملے گی، تھوڑا ہو تو اس سے بھی عزت مل جائے گی، خوشیاں مل جائیں گی، راحت مل جائے گی، لذتیں مل جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ اگر ایسا ہو جائے تو ہمارے پورے معاشرے میں کیا امن و امان قائم نہیں ہوگا، اتحاد و اتفاق پیدا نہیں ہوگا۔ ہم اتحاد و اتفاق کی باتیں تو الحمدللہ کرتے اور کرنی بھی چاہیے، لیکن جو اصل جڑ ہے اس کو پکڑنا چاہیے کہ موت کا خوف ہو، اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف ہو، اور دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزاریں تو نہ جھگڑا ہوگا نہ فساد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، دین پر صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، پکا سچا مسلمان بنا لے۔ قرآن نے جو کہا، یہی آیت جو میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کے نافرمانی نہ کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو، گناہ سے بچتے رہو، اس کے جو فرائض و واجبات ہیں ادا کرتے رہو۔ اسی کے اندر چین ہے، اسی کے اندر سکون ہے، اور جب اس سے جتنا ہٹیں گے اتنی خرابیاں، اتنی پریشانیاں آئیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں پریشانیوں سے بچائے، سچا پکا مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے اپنے آپ ہی بتی گئی ہوئی ہے، ہم نے اپنے آپ ہی دارالعلوم میں کوشش یہ کرتے ہیں اور ہدایات بھی دے رکھی ہیں لوگوں کو کہ لاؤڈ اسپیکر کو اس طرح استعمال کریں کہ دارالعلوم کے احاطے سے باہر آواز نہ جائے، نہ تقریروں کی، نہ وعظوں کی، نہ خطبے کی۔ اگر کبھی آواز جائے، میری آپ سے درخواست ہے، جو آس پاس کے رہنے والے حضرات ہیں، اگر آواز جا رہی ہے اور اس سے آپ حضرات کو تکلیف ہو رہی ہے، ضرور آ کر یہاں ذمہ داروں کو اطلاع کیجیے۔ اور اگر تکلیف نہیں ہو رہی بلکہ آپ سننا ہی چاہتے ہیں کہ دین کی باتیں ہمارے کانوں میں پڑتی رہیں،
تو ٹھیک ہے، وہ اپنی آپ کو اختیار ہے، لیکن ہماری طرف سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے لاؤڈ اسپیکر کی آواز دارالعلوم کے احاطے سے باہر نہ جائے۔ ہم نے بہت ہدایات کر رکھی ہیں، لیکن عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے، کیونکہ اندازہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کتنی آواز سے، کون سے لاؤڈ اسپیکر کھولنے سے آواز باہر جاتی ہے، کون سے میں نہیں جاتی۔ لیکن اگر ایسا کبھی ہو، میری درخواست ہے آس پاس کے پڑوسیوں سے کہ وہ ہمیں اطلاع کریں، ذمہ داروں کو، ہمارے شعبے کے ذمہ داروں کو اطلاع کریں، ہمارے استقبالیہ ہمیں اطلاع کریں، انشاءاللہ اس کا انتظام کیا جائے گا۔